اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَآمِنَ أَهْلُ الْقُرْآنِ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت دو آیات کی تلاوت کا شرف پروردگار عالم نے عطا فرمایا۔ انتہائی میں اپنے رب کا شکر گزار ہوں۔ بے شک وہی یہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 98 اور 99، ان دو آیات کی تلاوت کرنے کے بعد اب میں آیت نمبر 98 کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ کیا بستیوں والے اب بھی اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر دن چڑھے آ جائے جبکہ وہ کھیل کود رہے ہوں۔ عزیزان محترم، اب اس کے بعد آیت نمبر 99 کا ترجمہ سنیے۔ کیا وہ لوگ اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ حالانکہ اللہ کی تدبیر سے صرف وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو نقصان اٹھا کر تباہ و برباد ہونے والی ہو۔ یہاں مکر اللہ ایک لفظ استعمال ہوا۔ خدا کے مکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے مکر سے مراد اللہ کی تدبیر یا منصوبہ ہے، یعنی عذاب خدا۔ یاد رہے کہ عربی میں مکر کے لفظ میں وہ برائی کا پہلو موجود نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مکر کے عربی میں معنی پوشیدہ تدبیر کرنے کے ہیں۔ یہ اللہ کی پوشیدہ تدبیر ہی ہے کہ وہ سرکشوں کو اپنے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ خدا کا کیا رویہ رہا تھا۔ پھر اس امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم میں کوئی سخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے۔ تم نے جو اللہ کے دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک اختیار کر رکھا ہے، تو تم خدا کے نظام سزا سے اس قدر بے خوف کیوں ہو گئے ہو؟ خدا کا یہی نظام سزا تمہارا بھی اسی طرح حشر نشر کر سکتا ہے۔ الامان الحفیظ جیسا پہلوں کا ہوا۔ تفسیر تبیان میں لکھا ہے کہ خدا کے منصوبے یا تدبیر سے مراد لوگوں کی بدعمالیوں پر خدا کی سزا کا نظام ہے۔ غصے میں انسان دیوانے کی مانند ہوتا ہے اور دیوانہ و پاگل شخص ہر برائی انجام دے سکتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ کینہ و بغض نہ خود کو سکون لینے دیتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو چین کا سانس لینے دیتا ہے۔ اس لیے امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کینہ رکھنے والے شخص کے بارے میں انسانوں میں سب سے زیادہ کم سکون کینہ توز شخص ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کے لیے جو جوشن کبیر سے اسم لیا گیا ہے وہ ہے یا من استسلم کل شیء لقدرتہ ہے۔ وہ خدا کے جو ہر چیز کو سلامتی عطا فرماتا ہے۔ اور یا من ذل کل شیء لعزتہ، اے وہ خدا
کہ اس کی بزرگی کے نزدیک ہر چیز ذلیل ہے۔ آج کے لیے جو موضوع ہے اصل تخلیق، پیدائش، سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور وہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ ہی نے زمین پر چلنے والے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں، جس کا نمبر ہے 15235، کہ ہر چیز کو پانی ہی سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز پانی تھی اور اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پر تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا تو وہ آگ کی طرح بھڑک اٹھا، اور جب یہ آگ بجھی تو اس سے دھواں اٹھا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کی راکھ سے زمین کو خلق فرمایا۔ یہ فروع کافی کی جلد 8 صفحہ 153 پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کنز العمال میں، جس کا نمبر ہے 15188، کہ خداوند عالم نے نچلے آسمان، دنیاوی آسمان کو تھمی ہوئی موت سے پیدا کیا۔ بحر الانوار کی جلد 58 صفحہ 88 پر لکھا ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آسمانوں کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی کے بخارات سے۔ اور بحر الانوار کی جلد 58 صفحہ 103 پر اور کنز العمال کی حدیث ہے 15235، تفسیر دور منصور کی جلد 1 صفحہ 44 پر بھی یہ لکھا ہے کہ حبہ عرفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی علیہ السلام سے ایک دن سنا کہ آپ علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو دھوئیں اور پانی سے پیدا کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے شرح ابن ابی الحدید کی جلد 11 پر صفحہ 51 پر، بحر الانوار کی جلد 57 پر صفحہ 38 پر، نہج البلاغہ میں اور کنز العمال میں جلد 2 صفحہ 548 پر، جلد 6 صفحہ 170 پر اور صفحہ 145 پر یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 4869۔ خداوند سبحانہ و تعالیٰ کے زور و فرمانروائی اور عجیب و غریب صنعت کی لطیف نقش آرائی ایک یہ ہے کہ اس نے ایک اتھاہ دریا کے پانی سے جس کی سطحیں تہ بتہیں اور موجیں تھپیڑے مار رہی تھیں ایک خشک اور بے حرکت زمین کو پیدا کیا۔ پھر یہ کہ اس نے پانی کے بخار کی تہوں پر تہیں چڑھا دیں جو آپس میں ملی ہوئی تھیں اور انہیں الگ الگ کر کے 7 آسمان بنائے۔ یہ تھوڑا سا تخلیق کے بارے میں عرض کیا گیا، اور انشاءاللہ آج جس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے گا وہ موضوع ہے وعظ و نصیحت۔ قرآن خدا کی نصیحت ہے۔ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں خدا کی طرف سے تمہارے لیے وعظ و نصیحت آ گئی ہے۔ اور نصیحت کے ذریعے خدا کی طرف دعوت دینا، اس کے لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت و نصیحت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دو۔ توریت میں بھی نصیحت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 145 میں ارشاد ہوتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، ہم نے الواح میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت لکھی ہے۔ عزیزان محترم، بیوی کو بھی وعظ و نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، جن عورتوں کی مخالفت اور سرکشی کا تمہیں ڈر ہے انہیں نصیحت کرو، اگر انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تو ان کو بستر سے الگ کر دو اور انہیں تنبیہ کرو
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔